نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الغسل باب نمبر 20 باب من اغتسل عریانا وحدہ فی خلوۃ من تستر فالتستر افضل۔ باب ہے من اغتسل عریانا وحدہ، جو اکیلا آدمی برہنہ ہو کر غسل کرے، فی خلوت تنہائی میں، اکیلا ہو تنہائی کے اندر برہنہ ہو کر سارے جسم کے کپڑے اتار کر غسل کرے۔ من تسترا، آجو کی پردہ کر لے، دونوں طرح ہی جواز ہے۔ تنہائی ہے، خلوت ہے تو کپڑے اتار کر برہنہ ہو کر غسل کرنا یا کپڑا باندھ کر غسل کرنا دونوں طرح جائز ہے۔ فالتستر افضل، البتہ سطر ڈھانپ لینا، پردہ کر لینا یہ بہتر اور افضل ہے۔ غسل کے احکام و مسائل بیان کیے جا رہے تھے۔ اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ تنہائی کے اندر آدمی غسل کرے تو اس کا وہاں سے کسی کا گزر کا کوئی امکان نہیں ہے، تو ایسی شکل کے اندر بالکل برہنہ ہو کر غسل کرنا یا کپڑا باندھ کر غسل کرنا یہ دونوں طرح درست ہے۔ البتہ اگر کوئی واش روم میں، باتھ روم میں ہے تو وہاں غسل کرے تو وہاں چونکہ چاروں طرف چار دیواری، اوپر چھت وغیرہ کا پردہ ہوتا ہی ہے، وہاں کپڑا باندھنے کی تاہم ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر اوپن جگہ ہے، کھلی جگہ ہے تو وہاں اگرچہ کسی کے آمد و رفت کا کوئی اندیشہ نہیں، تب بھی افضل صورت یہ ہے کہ کپڑا باندھے، لیکن اگر نہ بھی باندھے تو غسل کرنے کا جواز ہے۔ وقال بحث عن ابیہ عن جدہ، بحث بن حکیم اپنے باپ حکیم سے، عن جدہ اور وہ ان کے دادا یعنی معاویہ بن حیدہ سے، جدہ ہی جد سے مراد معاویہ بن حیدہ ان سے بیان کرتے ہیں، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ احق ان یستحیا منہ من الناس، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا کیا جائے بنسبت لوگوں کی، لوگوں کے بنسبت اللہ تعالی زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا کیا جائے۔ یہ متصل سند کے ساتھ جو بعض عن ابی عن جدہ والی روایت ہے، یہ سنن کے اندر روایت پوری سند کے ساتھ بھی اور پورے متن کے ساتھ بھی ہے۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر 4017 میں، ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1920 اور جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2769 اور سنن نسائی کی حدیث نمبر 8923 میں۔ تفصیلی روایت یہ ہے کہ بحث بن حکیم عن ابی عن جدہ ہی، وہ فرماتے ہیں قلت یا نبی اللہ، میں نے سوال کیا اے اللہ کے نبی، عورتنا ما ناتی منہا وما نظرو، ہم اپنا عورا کتنا جسم کا وہ حصہ جس کو ظاہر کر سکتے ہیں، ننگا کر سکتے ہیں، اور کتنا جس کو ڈھانپیں ہم۔ قال احفظ عورتک الا من زوجتک او ما ملکت یمینک، آپ نے فرمایا اپنے عورے کو ڈھانپ کر رکھو، چھپا کر رکھو، سوائے بیوی کے اور باندی لونڈی کے کسی اور پر ظاہر نہ کرو۔ تو میں نے پھر سوال کیا، میں نے قلت یا رسول اللہ احدنا اذا کان خالیا، اگر کوئی آدمی تنہائی میں ہو، کوئی بھی اور وہاں کوئی انسان نہیں ہے تو پھر کیا کرے؟ قال اللہ احق ان یستحیا منہ من الناس، اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالی زیادہ حقدار ہے کہ اس سے شرم و حیا کیا جائے لوگوں کے بنسبت۔ تو یہ سوال تھا کہ تنہائی کے اندر اوپن جگہ ہے، کھلی جگہ، وہاں نہانا ہے، یا ویسے آدمی کپڑے وغیرہ اتارتا ہے کہ مالش وغیرہ کرنے کے لیے، کوئی دوائی وغیرہ لگانے کے لیے، یا کوئی ویسے برہنہ ہوتا ہے، تو
آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اسی طرح اوپن جگہ پر اگرچہ اکیلا ہے، تنہائی میں ہے، تو وہاں بہتر افضل صورت یہی ہے کہ وہاں بھی عورہ ڈھانپا ہو، عورے پر کپڑا ہونا چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب میں بات ثابت کی ہے کہ تنہائی کے اندر آدمی اکیلا ہے تو برہنہ حالت میں غسل کر سکتا ہے، اس کے لیے 2 روایتیں بیان کی ہیں۔ پہلی روایت حدیث نمبر 278 ہے۔ قال حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حمام بن منبه عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كانت بنو اسرائیل یغتسلون عراتا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل وہ غسل کرتے تھے برہنہ حالت میں، ننگے ہو کر برہنہ حالت میں ایک دوسرے کے سامنے غسل کرتے۔ ينظر بعضهم الى بعض، وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے بھی، ایک دوسرے کی طرف عورہ شرمگاہ کو دیکھ بھی لیتے۔ ان کے نزدیک یہ کوئی شرم و حیا والی بات نہیں تھی، تو یہ اسی دور سے ان کا یہ طریقہ چلا آ رہا ہے۔ تو آج بھی وہی بنی اسرائیل اور ان کی نسلیں، ان کا یہ عریانی، بے حیائی، مرد عورت کا اختلاط، عورت کو عریاں کر کے پیش کرنا، اور لباس جو ہے وہ بھی برائے نام، تو یہ تمام چیزیں بنی اسرائیل کے اندر پہلے سے چلی آ رہی ہیں، اور آج بھی مغربی علاقوں اور مغربی ممالک کے اندر یہ چیزیں آپ کو بڑی واضح طور پر نظر آئیں گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل وہ غسل کرتے تھے برہنہ حالت میں، اور ينظر بعضهم الى بعض، ایک دوسرے کی طرف دیکھتے بھی۔ فکان موسیٰ یغتسل وحدہ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اکیلے تنہائی میں جا کر نہاتے۔ غسل وغیرہ کرنا ہے یا اور بشری حاجت پوری کرنی ہے تو تنہائی کے اندر بڑی اوڑ میں پردے میں جا کر یہ کام کرتے۔ فقالوا بل ما یمنع موسیٰ ان یغتسل معنا، تو قوم کہنے لگی کہ واللہ نہیں، رکاوٹ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں روکتی، موسیٰ علیہ السلام کو کوئی بات یہ کہ غسل کریں ہمارے ساتھ، الا انہ آدر، مگر یہی کہ ان کو آدر کی بیماری ہے۔ قوم کی سوچ اور فکر کے سانچے انتہائی ٹیڑھے ہو چکے تھے، سیدھی بات، حق بات، درست بات بھی ان کو الٹی نظر آتی تھی، چونکہ ان کا مزاج ہی بگڑا ہوا تھا۔ تو جب پورا کا پورا معاشرے کا مزاج بگڑ جائے تو وہاں ایک معزز و شریف آدمی کی زندگی کیسی مشکل ہوتی ہے، اور اس کا معزز و شریف اور مہذب آدمی کے اقوال و افعال کو کیسے عجیب نظر سے دیکھے جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جو بڑے شرم و حیا والے اور اپنے جسم کو ڈھانپ کر رکھنا، عورے کو ڈھانپ کر رکھنا، نہانا وہ بھی تنہائی کے اندر یہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اسی طرح اپنے دیگر حاجات کو بھی ایسے، تو الٹا قوم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ہی الزام لگا دیا کہ ہماری طرح تمام کے سامنے برا نہ ہو کر کیوں نہیں نہاتا، یہ تنہائی تلاش کرے گا، فلاں کرے گا، ہم سے چھپ چھپا کر کوئی نہ کوئی عارضہ ضرور ہے۔ الٹا سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر الزام ڈال دیا، کہنے لگے کہ اس کو ضرور کوئی بیماری ہے، اسی لیے تو چھپ چھپا کر یہ نہانا اور یہ بول و براز، یہ باقی ضروریات جو عورے کو ننگا کرنے والی ہوتی ہیں، یہ تنہائی کے اندر وہ چھپ کر ایسے کیا جاتا ہے۔ پھر اب وہ کون سا عذر لگایا جائے، کون سا عیب لگایا جائے؟ انہوں نے کہا کہ عورے کو بڑا چھپایا جاتا ہے، عورے کو چاہیے، یعنی ساتھ موسیٰ علیہ السلام چھپا کر رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہاں کوئی عیب ہوگا، تو انہوں نے اپنی طرف سے ڈگوسلا گڑ کر کہنے لگے کہ آدر کی بیماری، آدر کا مطلب ہوتا ہے خصیتیں سوج کر بڑے ہو جاتے ہیں، یہ کہ بیماری ہے، اس کے اندر ہوا اور گیس بھر جاتی ہے، تو انہوں نے یہ الزام لگا دیا۔ تو یہ
ہر قوم ہر دور کے اندر یہ رہی ہے کہ معزز لوگ، شرفاء لوگ جو شریفانہ مہذبانہ زندگی گزارتے ہیں تو ان پر طرح طرح کی ہوٹنگ، استہزاء، مسخریاں کی جاتی ہیں۔ آج بھی دیکھ لیں، ایک نے داڑھی رکھی ہے، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے، سر پہ پگڑی یا ٹوپی رکھی ہے تو اس کو ایک مذاق بنایا جاتا ہے، اس کی طرح طرح کی استہزاء کیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام کے تمام لوگوں کے اندر، بد فطرت لوگوں کے اندر یہ چیزیں ہمیشہ رہی ہیں۔ بھی کیسی عجیب ہے کہ شلوار میں نے اونچی کی ہے تو درد اس کے پیٹ میں ہوتا ہے، داڑھی میرے چہرے پر تو تکلیف دوسرے کو ہوتی ہے۔ اگر تو نہیں رکھتا، تیری قسمت میں نہیں ہے، تو جو سنت کے مطابق نبی کی سنت بلکہ تمام انبیاء کی سنت پر عمل کیا ہوا ہے تو اس کا استہزاء کرنا، مسخری کرنا یہ کتنی غلط طریقہ کار ہے۔ تو اس قوم نے بھی ایسے کیا، الٹا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا دیا، اور الزام بھی کیا لگایا، کہنے لگے کہ واللہ ما یمنع موسیٰ، اللہ کی قسم نہیں روکتی موسیٰ علیہ السلام کو کوئی چیز، ان یغتسل معنا کہ وہ ہمارے ساتھ مل کر غسل کرے، الا انہ آدر، مگر یہ کہ وہ آدر کی بیماری میں مبتلا ہوں گے۔ فذهب مرة یغتسل، چونکہ یہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک الزام لگایا، عیب لگایا، تو انبیاء جس طرح روحانی طور پر، اخلاقی طور پر انتہائی پاکیزہ ہوتی ہیں، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جسمانی طور پر بھی انبیاء کے اندر کوئی عیب نہیں پیدا ہونے دیتا، تاکہ کوئی قوم، کوئی افراد ان کے وہ جسمانی عیب پر الزام کو لگا دیں کہ مثلا اس کا پاؤں سے لنگڑا ہے، یہ آنکھ سے کانا ہے، یہ اس کا فلاں شکل ہے۔ یہ نہیں، جسمانی طور پر بھی اللہ تعالیٰ انبیاء کو بالکل صحیح تمام کے تمام اعضاء کے اندر تناسب، خوبصورتی اور حسن اور حسین والی تمام صورتیں ہوتی ہیں۔ تو جسمانی اور روحانی طور پر دونوں میں اب قوم نے جسمانی عیب لگایا دیا کہ ان کے خصیتین کے اندر کوئی عیب ہے، تو اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو ان کے اس الزام سے بھی بری کرنے کا ارادہ فرمایا۔ فذهب مرة یغتسل، گئے موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ غسل کرنے کے لیے، تنہائی کے اندر الگ کہیں غسل کرنے کے لیے گئے۔ فوضع ثوبه علی حجر، انہوں نے رکھے اپنے کپڑے ایک پتھر پر، کپڑے اتار کر ایک پتھر کے اوپر رکھ دیے۔ ففر الحجر بثوبه، بھاگ نکلا پتھر ان کے کپڑے لے کر، پتھر جو وہ کپڑے لے کر بھاگ نکلا۔ پتھر میں ادراک اللہ نے پیدا کر دیا، اور یہ ایک معجزے کے طور پر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکے، اس کے لیے تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت لمبا موضوع ہے کہ بے جان چیزوں کا ادراک کیسے، تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ناممکن ہو۔ معجزہ اور کرامت ہوتی یہ ہے کہ جو عام عادت میں نہ ہو وہ اس طرح ہو جانا۔ نبی کے ہاتھ سے خرق عادت کوئی کام اللہ ظاہر کرے تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، ولی کے ہاتھ سے خرق عادت اللہ کوئی کام ظاہر کرے اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ تو نبی کا معجزہ، ولی کی کرامت برحق ہے، سچ ہے، اس کا انکار کرنا جائز نہیں ہے، بشرط یہ کو ثابت ہو، دلیل سے ثابت ہو کہ یہ کرامت ہے، یہ معجزہ ہے، اس کا انکار کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی نہیں کہ بے تقی، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی کے کرامتیں، جس طرح آج کل جو ہے ایک دینداری اس کے قریب بھی نہیں ہوتی، اس نے استنجائی بیچارے نے پتہ نہیں کب کتنے سال پہلے کا کیا تھا، اس کے طرح طرح کی کرامات بیان کی جاتی ہیں، اور طرح طرح کے اس کے مناقب بیان کیے جاتے ہیں۔ مقصد یہ صرف ان کا ایک کاروبار چلانا ہوتا ہے، جو ثابت ہے، دلیل سے ثابت ہے، اور کتاب و سنت کے منافی نہیں ہے، وہ کتاب و سنت کے منافی نہ ہو، کوئی ایسا کہ جس سے واضح طور پر نص کی مخالفت ہو، مثلا کہ فلان جو ہے وہ بزرگ کی کرامت تھی، کیا کرامت تھی
نہ وہ نماز، نہ روزہ، نہ کوئی شکل و صورت اسلامی دینی، نہ اس کی کوئی طہارت، نہ کوئی صفائی، تو اس کی اب ایسی عجیب و غریب کرامات بیان کرنا، فلاں نے تھوک پھینک دیا تو جس کے ہاتھ میں آیا اس نے اس کو چاٹ لیا، اس کو بچہ پیدا ہو گیا، تو یہ اس طرح کے عجیب قسم کی جو کرامات بیان کرنا یہ درست نہیں ہے۔ جو کرامت ثابت ہے واقعی اولیاء ہیں، اللہ کے برگزیدہ ہیں، کتاب و سنت کے مطابق ان کی زندگیاں ہیں، ہاں ان کے ہاتھ سے خرق عادت واقعات اللہ ظاہر کرے، اس میں کوئی انکار نہیں ہے۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہ ایک معجزہ تھا، وہ پتھر کے اندر ادراک پیدا ہوا اور کپڑے لے کر دوڑ نکلا۔ ففر الحجر بثوبہ، کپڑا جو پتھر جو کپڑے لے کر دوڑ نکلا۔ فجمع موسیٰ فی اثرہ، دوڑے موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے دوڑے کپڑے پکڑنے کے لیے۔ جب موسیٰ علیہ السلام دیکھتے کہ اب بس میں اس کو قابو کروں گا تو وہ چھلانگ لگا کر تھوڑا سا اور آگے ہو جاتا، پھر بھاگ کر قریب ہوتے، پھر ابھی پکڑا، اس طرح موسیٰ علیہ السلام پیچھے بھاگتے جا رہے۔ یقول ثوبی یا حجر، اور موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے میرے کپڑے، اے پتھر میرے کپڑے دے دو۔ حتی نظرت بنو اسرائیل الی موسیٰ، یہاں تک دیکھ لیا بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ یہاں تھوڑا سا اختصار ہے، دیگر روایات میں وہ پتھر دوڑتا وہاں آ کر ٹھہر گیا۔ یہاں بنی اسرائیل کے لوگوں کا ایک مجمع تھا، خصوصاً اس مجمع کے اندر وہی لوگ تھے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ الزام لگایا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اسی طرح پیچھے بھاگے آ رہے ہیں۔ تو جب تمام نے دیکھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام تو صحیح سلامت ہے، ان کے اندر تو کوئی عیب نہیں ہے، تو ان کو یقین ہو گیا کہ ہم نے جو الزام لگایا تھا وہ بالکل جھوٹا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام جسمانی طور پر بھی بے عیب ہیں۔ یہ بات اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو ایک شرمندگی اور اس کے اندر ہچکچاہٹ والی بات تھی، تو لیکن اس قوم کے نزدیک تو یہ کوئی عیب نہیں تھا۔ ان کے نزدیک ننگے ہونا، ایک دوسرے کے سامنے ورنا ہو کر پھرتے رہنا، اپنا اورا ایک دوسرے کے سامنے ظاہر کرنا، یہ ان کے نزدیک تو کوئی عیب نہیں تھا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ بڑی ایک شرمندگی والی بات تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو الزام قوم نے لگایا تھا اس سے بری کرنے کے لیے یہ تمام کا تمام واقعہ ظاہر کر دیا۔ حتی نظرت بنو اسرائیل الی موسیٰ، حتیٰ کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیا۔ فقالوا واللہ ما بموسیٰ من باس، کہنے لگے واللہ موسیٰ علیہ السلام میں تو کوئی عیب نہیں ہے۔ وَأَخَذَ ثَوْبَهُ، اور پکڑا انہوں نے اپنے کپڑے، فَطَفَقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا، شروع ہوئے پتھر کو وہ مارنے لگے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کو پھر اپنے وہ دل کا جو غصہ اور اس کے خیال وہ نکالنے کے لیے اس کو دو چار ڈنڈے بھی لگائے۔ تو صاف ظاہر ہے کہ جب پتھر کپڑے لے کر بھاگا تو اس کے اندر ادراک والی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، تو ڈنڈا لگانے سے اس کو تکلیف بھی تو ہوگی۔ جو دوڑ سکتا ہے تو اس کے اندر دوڑنے کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، تو اب اس کو کوئی چیز ماری جائے، ضرب لگائی جائے تو اس کو تکلیف بھی ہوگی۔ اس سے بعض اہل علم نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ ناگزیر حالت میں اگر عورت دوسرے کے سامنے ظاہر کر دیا جائے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا عورت جو ہے ناگزیر صورت میں اب کوئی چارہ کار نہیں تھا اس کے بغیر۔ ایک تو یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں اسی طرح بیٹھے رہتے، یہ بات بھی اب درست نہیں ہے، کیونکہ کوئی موبائل تو پاس تھا نہیں کہ فون کر کے گھر کر دیں کہ مجھے کپڑے پہنچا دو۔ اب تنہائی کے اندر دور کہیں کسی چشمے وغیرہ پر بیٹھے تو وہاں تنہا کیسے بیٹھے؟ پھر دل کے اندر یہ امید ہے کہ ابھی بھی میں نے پتھر کو پکڑ لیا، ابھی بھی پکڑ لیا، تو اس کیفیت کشمکش کی کیفیت کے اندر اس مجمع تک پہنچ گئے۔ تو اس سے استدلال بعض اہل علم نے یہ کیا کہ ناگزیر صورت میں اگر عورت دوسرے کے سامنے ظاہر ہو بھی جائے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ جیسے کہ آپریشن وغیرہ کی صورت میں، آپریشن ہوتا ہے بواسیر کا ہے، یا کوئی اور پیشاب کی نالی لگانی ہے، یا ڈیلیوری
کیس ہوتے ہیں ایسی صورت کے اندر تو عورت جو ہے وہ ڈاکٹر کے سامنے یا یہ کام کرنے والوں کے سامنے ظاہر ہو جائے، بشرط یہ کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ ہو۔ لیکن ایسی صورت میں بھی مرد کے لیے مرد ڈاکٹر اور عورت کے لیے عورت، ان کو یہ بنیادی طور پر جو عورے والی چیزیں ہیں یہ انہی کے سامنے ظاہر ہونی چاہیے، نہ کہ مرد عورتوں اور عورتیں مردوں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے۔ فقال ابو ہریرہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں واللہ انہ لنادبا بالحجر ستۃ او سبعۃ ضربا بالحجر، کہ واللہ بے شک پتھر پر البتہ نشانات 6 یا 7 ان کو اس کو مارنے کے وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے جو ڈنڈے لگائے تھے اس کے 6 یا 7 اس کے اوپر نشان بھی بن گئے تھے۔ بعض لوگوں نے جو معجزات کا اور کرامات کا انکار کرتے ہیں اور ہر بات کو اپنی عقل کے تابع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو انہوں نے یہاں بڑا عجیب و غریب معنی کرنے کی کوشش کی۔ مثلا بعض کا یہ کہنا کہ پتھر کا بلندی سے لڑکنا مراد ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام ایک بلندی پر چشمے پر نہانے لگے تو اس کے اوپر کپڑے رکھے تو پتھر جو لڑکا تو نیچے کپڑے نیچے آ گئے۔ بعض نے یہ اس کی توجیہ بیان کرنی شروع کی، اور بعض نے کہا کہ یہ حجر نہیں ہے بلکہ یہ ہجر لفظ ہے۔ ہجر کا معنی تھا گھوڑی، تو انہوں نے اپنی گھوڑی کے اوپر رکھے تھے تو گھوڑی کپڑے لے کر بھاگ نکلی۔ یہ عجیب و غریب قسم کی تعویلیں، حالانکہ یہ بیان کیا جا رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، تو معجزہ وہ ہوتا ہے جو خرق عادت ہو۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ پتھر کے اوپر رکھا تھا، اونچائی پر تھا، پتھر لڑکا، تو یہ سکی کہنے معجزے والی کون سی بات ہوئی؟ یہ تو عامی آدمی کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کپڑے گھوڑی کے اوپر رکھے، گھوڑی کا بھاگ نکلنا، یہ تو باقی لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیسے ثابت ہوا؟ حالانکہ یہ تمام کے تمام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بطور معجزے کی یہ چیز ظاہر کی گئی ہے۔ اس لیے اس طرح کی بے تکی تعویلیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا سیدھا مانا ہے کہ واقعی پتھر کو اوپر رکھا تھا، پتھر جو ہے وہ بھاگا ہے، موسیٰ علیہ السلام پیچھے بھاگے ہیں اور قوم کے پاس جا کر ٹھہر گیا ہے۔ پھر انہوں نے وہ کپڑے لیے اپنے جسم پر لپیٹے اور جذبات میں آ کر پتھر کے اوپر کچھ ڈنڈے بھی لگا دیے۔ حدیث نمبر 279، وعن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس جگہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ روایت کو اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے، اس کی سند ابتدا میں بیان نہیں کی، اگرچہ بعد کے اندر سند بیان کی ہے، اس لیے کہ احادیث الانبیاء حدیث نمبر 3391 کے اندر یہ باسند روایت آئی ہے۔ قال بین ایوب یغتسل عریانا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ ایک دفعہ سیدنا ایوب علیہ السلام برہنہ حالت میں غسل کر رہے تھے، فخر علیہ جراد من ذہب، ان کے اوپر سونے کی ٹڈیاں گرنے لگی۔ بارش ہوئی تو بارش کے اندر جس طرح اولے وغیرہ گرتے ہیں تو اس طرح ٹڈیاں گری، ٹڈیاں سونے کی۔ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر یہ چیز ظاہر کی۔ فجعل ایوب یختفی فی ثوبہ، ایوب علیہ السلام شروع ہو گئے ان کو سمیٹنے لگے، اکٹھی کرنے لگے کپڑے میں، جو چادر بچھائی تو سونے کی ٹڈیاں اکٹھی کر کے اس میں ڈالنے لگے۔ فنادہ ربہ، اس کے رب نے آواز دی، یا ایوب علم کن اغنیتک عما تری، کیا میں نے تجھے بے پرواہ نہیں کیا اس چیز سے جو تو دیکھ رہا ہے؟ تو بھی سونے کی طرح لپکا ہے، جلدی جلدی حرص کے ساتھ اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ کیا میں نے یہ دنیا کے معلوم متاع سے آپ کو بے نیاز نہیں کیا کہ ان کی طرح رغبت نہ کرے؟ قال بلا بعزتک، حضرت ایوب علیہ السلام عرض کرنے لگے کیوں نہیں، مجھے تیری عزت کی قسم، یا اللہ واقعی تو نے بے نیاز تو کیا ہے، ان چیزوں کا مجھے کوئی حرص اور طمع تو نہیں ہے، ولیکن لا غنا بی ان برکتک، لیکن نہیں ہے بے نیازی مجھے تیری برکت سے، یہ تیری رحمت ہے، تیری برکت ہے۔
بارش بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، پھر بارش کے اندر سونے کی ٹڈیوں کا گرنا یہ اللہ نے گرائی ہے، تو یہ اللہ نے گرائی کسی مقصد کے لیے ہی، تیسری یہ تیری رحمت ہے، بغیر کسی محنت اور مشقت کے قیمتی مال آ رہا ہے، یہ تیری کہ نعمت ہے، تو تیری نعمت سے تو بے نیازی نہیں ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ تیری اس رحمتوں کو، تیری برکتوں کو سمیٹ لوں، جمع کر لوں۔ وروا ابراہیم ان موسیٰ بن عقبہ، روایت کے اس کو ابراہیم بن طہمان نے موسیٰ بن عقبہ سے، اور وہ صفوان بن سلیم سے، اور وہ عطا بن یسار سے، ان ابی ہریرہ تھا، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی پہلے روایت جو بغیر سند کے بیان کی، اس کے بعد میں سند بیان کر دی ہے۔ قال بین ایوب یغتسل عریانا، کہ ایک دفعہ حضرت ایوب علیہ السلام برہنہ حالت میں غسل کر رہے تھے۔ سونے کی ٹڈیاں جمع کرنے پر تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں نے آپ کو بے نیاز نہیں کیا، البتہ برہنہ نہانے پر کسی قسم کی کوئی ملامت، کوئی سرزنش نہیں ہے۔ ٹڈیاں اکٹھے کرنے پر تو یہ بات کہی گئی کہ آپ ایک دنیا کا مال کی طرف حرص کی ہے، لیکن برہنہ نہانا، غسل کرنا، اس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی تنقید، کوئی وعید، کوئی ملامت نہیں ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ برہنہ نہانا جہاں کسی کی آمد و رفت نہ ہو، اکیلا آدمی ہے تو وہ نہا سکتا ہے۔ دو انبیاء کے یہ واقع بیان کیے، اور پہلے انبیاء کے اقوال و افعال ہمارے لیے حجت و دلیل ہیں، اگر ان کے خلاف ہماری شریعت میں نہ آیا ہو، ہماری شریعت نے ان سے روکا یا منع نہ کیا ہو۔ تو چونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو واقع خود سنائے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی، حضرت ایوب علیہ السلام کا بھی، اور آپ کا سنانے کا مقصد یہی تھا کہ یہ ہمارے لیے ایک حجت اور دلیل ہے۔ اگر اس کا خلاف ہوتا تو اس کی آپ وضاحت کر دیتے کہ یہ ان کے لیے تو جواز تھا، لیکن ہماری شریعت میں اس کا جواز نہیں، لیکن آپ نے یہ منع نہیں کیا۔ تو ثابت ہوا کہ برہنہ حالت میں جہاں کسی کی آمد و رفت نہ ہو، تنہائی ہو، اگرچہ جگہ اوپن بھی ہو تو جواز ہے، آدمی غسل کر سکتا ہے، لیکن اس میں بھی بہتر اور افضل یہ ہے کہ کپڑا وغیرہ باندھا ہو، لیکن یہ اوپن جگہ کی بات ہے۔ لیکن اگر باتھ روم ہے جہاں چاروں طرف دیواروں کا بھی ستر ہے، پردہ ہے، اوپر بھی ڈھانپا ہوا ہے، تو ایسے کے اندر تکلفات کر کے کپڑا باندھ کر نہانا، اس کی تاہم ضرورت نہیں ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ غسل کے لیے یہ دونوں صورتیں جواز والی ہیں۔ باب التستر فی الغسل عند الناس، پیچھے والے باب میں یہ بات ثابت کی تھی کہ تنہائی کے اندر تو انسان یہ برہنہ حالت میں نہا سکتا ہے، لیکن جہاں لوگوں کی آمد و رفت ہو یا آنے کا خطرہ ہو تو وہاں پردہ کرنا ہی لازمی ہے۔ باب التستر فی الغسل، باب پردہ کرنا غسل کے اندر عند الناس، لوگوں کی موجودگی میں یا لوگوں کی آنے کا یا خدشہ ہو۔ حدیث نمبر 280، قال حدثنا عبداللہ بن مسلمہ عن مالک عن ابی النضر مولا عمر بن عبید اللہ ان ابا مرۃ مولا ام ہانی بنت ابی طالب اخبرہ انہ سمع ام ہانی بنت ابی طالب تقول ذهبت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں گئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، عام الفتح، فتح مکہ کے سال کی یہ بات ہے۔ فوجدت یغتسل، میں نے پایا کہ آپ غسل فرما رہے تھے، وہ فاطمہ تو تسترہ، اور فاطمہ پردہ کیے ہوئی تھی، آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ کیے ہوئی تھی، یعنی باقی تین طرف تو پردہ تھا ہی، ایک طرف جو کھلا تھا تو وہاں انہوں نے کپڑے کا پردہ کیا ہوا تھا۔ فقال من ھذا، آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ جب ام ہانی آئی ہیں تو آپ نے پردے کے اندر سے پوچھا کہ یہ کون آنے والی ہے؟
فقلت انا ام ہانی، تو میں نے کہا کہ میں ام ہانی ہوں۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ لوگوں کے یہاں آنے جانے کا خطرہ خدشہ ہو تو وہاں باپردہ حالت کے اندر غسل کرنا چاہیے۔ اور اس میں ظن غالب بلکہ یقینی طور پر یہی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو غسل کر رہے تھے آپ نے کپڑا نیچے باندھا ہوگا، کیونکہ آپ نے جو کلام کی ہے برنا حالت میں کلام کرنے کی ممانعت ہے، تو آپ اگرچہ پردہ کیا ہے باقی جسم کا بھی پردہ ہونا چاہیے کہ دوسروں کے سامنے ننگا نہ ہو، لیکن عورے پر بھی نیچے کپڑا آپ نے باندھا تھا۔ تو یہ اوپن جگہ پر اگر غسل کرنا ہے جہاں لوگ کی آمد و رفت ہو تو وہاں افضل بہتر صورت یہ ہے کہ باقی جسم کو بھی ڈھانپ کر کیا جائے اور عورے کو خصوصی طور پر ڈھانپ کر غسل کیا جائے۔ حدیث نمبر 281 حدثنا ابدان قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا سفیان عن الاعمش عن سالم ابن ابی الجعد عن قریب عن ابن عباس عن میمونۃ قالت سترت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یغتسل من الجنابہ۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پردہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس حال میں کہ آپ غسل کر رہے تھے جنابت کا۔ فغسل یدیہ، آپ نے دونوں ہاتھوں کو دھویا، ثم صب بیمینہ علی شمالہ، پھر دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا۔ فغسل فرجہ، آپ نے اپنے استنجا کیا، وما اصابہ، اور شرمگاہ کو اور شرمگاہ کے ارد گرد والا حصہ یہاں کوئی علائش وغیرہ پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے ان تمام کو دھویا۔ ثم مسح بیدہ علی الحائط او الارض، پھر اپنا ہاتھ دیوار پر یا زمین پر رگڑا۔ ثم توضأ وضوءہ للصلاۃ، پھر نماز جیسا وضو کیا، غیر رجلہ، پاؤں کے علاوہ پاؤں نہ دھوئے۔ ثم افاض علی جسدہ الماء، پھر اپنے پورے جسم پر پانی ڈالا۔ ثم تنحى، پھر آپ اس جگہ سے تھوڑا سا ہٹے، فغسل قدمیہ، اور اپنے پاؤں کو دھویا۔ یہ روایت پہلے بھی کئی مرتبہ آ چکی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانا کہ سترت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یغتسل من الجنابہ، کہ آپ غسل فرمانے لگے تو میں نے پردہ کیا، تو ثابت ہوا کہ باپردہ حالت میں غسل کرنا چاہیے۔ یہ اسی شکل میں ہے کہ جب وہاں کسی کے آمد و رفت کا خدشہ ہو، اور ویسے بھی اگر خدشہ نہ بھی ہو تو پردہ اور عورے کو ڈھانپنا پھر بھی یہ پیچھے بتلایا گیا کہ بہتر افضل یہی ہے۔ تابہ ابو عوانہ وابن فضیل فی سطر، تابہ حوض میں جائے گی سفیان، جس طرح کہ سفیان نے یہ عامش سے بیان کی ہے، اسی طرح ابو عوانہ اور ابن فضیل نے بھی سطر کے بارے میں یہ روایت اسی طرح بیان کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو صحیح طرح سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔